أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ कैसी हैं وعلیکم सभी السلام प्यारी بہنیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو استاذہ؟ جی الحمدللہ ہم خیریت سے، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ جی پڑھائی کیسی جاری ہے؟ پڑھائی تو ابھی میں نے شروع نہیں کی بیکاز آئی ایم جسٹ اے لسنر استاذہ۔ چل انشاءاللہ شروع کریں تھوڑا تھوڑا، جی انشاءاللہ ٹائمنگ ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے جزاک اللہ خیرن۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا۔ ہم لوگ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی فضیلت دیکھ چکے، اور جیسا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی کوئی نہ کوئی ایک حدیث ایسی نکالیں جس میں کوئی بھی فضل ہو سورۃ البقرہ کا، اور جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور حدیث اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہیں، تو وہ کوئی بھی حدیث انشاءاللہ نکال کے اپنے پاس لکھیے، جو ہم نے بتائی وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتی ہیں، لے سکتی ہیں، کوئی بھی 2-3 حدیثیں کم سے کم فضیلت کی ہمارے پاس ہونی چاہیے انشاءاللہ لکھی ہوئی۔ پھر اس میں سے صرف آپ پوائنٹ کی اس کی طرح آپ بتا سکتی ہیں کہ جیسے کہ یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری یہ باتیں زیادہ تر حدیث سے ہی سبھی کے سبھی حدیث سے ثابت باتیں ہیں، تو سب کی حدیثیں نہ لکھ کر کے یہاں پہ پوائنٹس لکھے گئے ہیں، کچھ حدیثیں جو آپ لوگ ڈھونڈ پائیں وہ انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ تو اس کی فضیلت میں الحمدللہ جو ہم لوگ نے دیکھا تھا وہ سب سے عظیم آیت الکرسی اس کے اندر ہے، جب وہ وہاں تک ہم لوگ پہنچیں گے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے پھر پڑھائی ہوگی۔ اور ایک حدیث جیسے کہ یہاں پہ لکھی بھی ہے سنن الکبریٰ کی، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں بھی وہ سورہ بقرہ سنتا ہے۔ پھر آمن الرسول پڑھنے کی بھی فضیلت اس میں آئی، اور وہ بھی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہی ہیں، پچھلی فاتحہ میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا الحمدللہ۔ اور صحابہ کو کیوں ایسا تھا کہ وہ پڑھنے والے کی جو ہے وہ ویلیو کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو اس سورہ کی اہمیت بتا دی۔ جب ہم لوگوں کو بھی دیکھیں، اب جتنا بھی ابھی ایک ہی کلاس میں جتنا بھی اس سورہ کے بارے میں فضیلت پتہ چلی، تو ایک دل میں اس کا سکون ہے، جو ہم لوگ اس سے پہلے کبھی سنا کرتے تھے۔ الحمدللہ قرآن کی تلاوتیں ہمارے گھروں میں ہویا کرتی ہیں، اب خاص سورہ بقرہ کی زیادہ سے زیادہ، تو اسی لیے اس کو حفظ کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو بچے بھی کہنے لگے کہ اس کا حفظ کیوں ایزی پڑ رہا ہے، یہ تو مجھے آ رہا ہے آگے کا، مولانا آج جو ہے نا نماز میں جا کے آئے، پھر بولے کہ سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے نا، وہ مجھے تو آج آ رہا تھا۔ تو وجہ کیا تھی کہ ہم لوگوں کے گھروں میں زیادہ تر جو ہے یہ اس کو ہم لوگ پلے کیا کرتے ہیں، بجائے سنتے ہیں، اور تلاوت بھی ہوتی ہے اس کی، اس فضیلتیں جاننے کے بعد۔ تو پھر جب ہم لوگ اس کے اتنا زیادہ ٹچ میں ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے اس کا حفظ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ پوری تفسیر ہونے تک ہمارا یہ بھی شوق آ جائے کہ کم سے کم صرف بقرہ اور آل عمران ہمیں حفظ ہو، کہ جو پھر وہاں پر یہ آئیں گی نا ہمارے لیے زہراوین چھتری کی شکل میں اور بادلوں کی شکل میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حدیث ہم نے بات پڑھی تھی جس میں یہ بیان کیا تھا کہ اس طرح سے ہوگی، صحیح؟ تو کسی بھی تکلیف مصیبت سے کافی ہو جائے گی اگر کوئی سورہ کی یہ 2 آیتیں لاسٹ میں پڑھے، یا پھر قیام اللیل سے کافی ہو جائے گی کہ وہ اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا کہ جیسے کہ پوری رات قیام کیا ہو اس نے، سبحان اللہ۔ پھر 7 لمبی صورتیں یعنی 7 طوال جو کوئی پڑھ لیتا ہے وہ بڑا عالم کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ ہے کہ بڑا عالم، صرف عالم بھی نہیں کہا گیا نا، کہ وہ بڑا عالم۔ سلسلۃ الصحیح اس میں صحیحہ میں اس کا الحمدللہ ذکر آیا ہے۔ پھر روشن سورہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا حدیث میں، جب وہ لمبی حدیث پڑھی جا رہی تھی، پڑھنے والے کے اوپر
اور جہاں بھی پڑھی جائے جادو کا اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جادو جو ہے وہ ایک بڑی اپنے میں اثر رکھنے والی چیز ہے، یعنی حقیقت ہے، جھوٹ نہیں اس کو ہم کہہ سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہاروت ماروت فرشتے جو سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے اور بتا بھی دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ کفر ہوگا. تب بھی لوگ سیکھتے تھے ان سے وغیرہ وغیرہ. اور اللہ کی مرضی سے اگر یہ ہونا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ میں رہنے والوں کے اوپر اس کا کوئی بھی ہے. تو سورہ بقرہ کی جو ہے وہ فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جادوگر کا اثر نہیں چلتا پھر جادو، کیونکہ جادو جو ہے وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، کوئی بھی اس میں سچ یا حق نہیں ہے. تو باطل کا اس پر اثر نہیں ہوتا، ایسے تھا نا حدیث کے الفاظ. تو ہم یہ ڈھونڈتے نہیں بیٹھے رہیں گے کہ میرے اوپر کسی نے آ، ام، جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے کوئی سے کیسے معلوم چلتا ہے. میں یہ ساری چیزوں کے بجائے آپ عام طور پر بھی علاج ہے تو ہمیں سورہ بقرہ جو ہے وہ ایسے ہی کرتے رہنا، پڑھتے رہنا چاہیے. اگر کوئی جادو کا اثر بھی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں اس کے اوپر پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ آ، اللہ کے فضل سے وہ بھی پھر صحیح ہو جاتا ہے انشاءاللہ. پھر استاذہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جی بولے. پوچھنا ہے کہ ہم کو پورا 2.5 پارہ پڑھنا ہے سورہ بقرے کا، یا کچھ بھی کچھ تھوڑے بھی آیتیں مطلب؟ کہا جاتا ہے، جیسے کہ کل لاسٹ کلاس میں بھی پوچھا تھا کسی نے، تو ہم نے یہی جواب دیا تھا کہ آپ چاہیں تو 3 دن میں بھی پڑھنے کا اس کا ذکر آتا ہے، 7 دن میں بھی اچھا پڑھنے کا ذکر جی آتا جی ہے. جی اس کے جی علاوہ جی اس کے علاوہ آپ چاہیں تو آ، ایسے بھی جو ہے 3 وہ یا 7 دن. ویسے تو میں روز پڑھتی ہوں، 3-4 پیج پڑھ تو لیتے یہ سب سے ہیں. بہتر ہے اگر آپ ٹھیک ہے. روز اس کو پڑھ لیتی ہیں. روز جی پڑھنے جی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ بھی اگر آپ سورۃ البقرہ کا انشاءاللہ اگر انسان پڑھ لے تو جی یہ نمبر بھی نہ بنائے کہ مجھے 7 دن میں ختم کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کوئی مصروفیت آ جائے، کبھی کچھ ضرورت پڑ جائے تو انسان جی 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 نہ بھی بیٹھے. تو کوئی آپ کا کوئی ٹوٹکا جیسا یہ نہیں ہے کہ بس اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا ایسا ہے، لیکن اپنی جی جی استطاعت کے حساب سے انسان آج زیادہ پڑھ رہا ہے، کل کم پڑھ پایا ہے، اس طرح سے. تو ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ ختم قرآن کو لگاتے ہیں نا، کہ آج ہم نے 1 پارہ پڑھ لیا، آج 2 پارہ پڑھ لیا، اسی طرح سے سورہ بقرہ کی بھی تلاوت کے اوپر نشانی روز لگائی جائے کہ آج میں نے اتنا حصہ پڑھا، کل اسی کے آگے سے میں اتنا حصہ اور پڑھ لوں گی. اس کو بھی ختم کرتے رہنا چاہیے ڈیلی. جی ویسے میں کرتی ہوں، پھر جب خلاص ہوتا ہے پھر واپس شروع کرتی سورہ بقرہ. جی تو قرآن کی تلاوت الگ رکھی جائے اور سورہ جی جی بقرہ کی تلاوت الگ رکھی جائے، جی جی یہ پھر جی آتا ہے انشاءاللہ. اس کے بارے میں جزاک بھی انتم کو جزاکم اللہ خیر. اس کے بارے میں بھی پھر علماء جو ہے وہ اجازت اس طرح سے دی بھی ہے. تو جیسے بھی آپ کو آسانی لگے آپ اس طرح سے انشاءاللہ پڑھا کریں. جی چلیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. انتم کو جزاکم اللہ خیر. تو انشاءاللہ آپ چاہیں تو ہم لوگ ابھی جس طرح سے بھی چاہیں شروع کر رہے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے. تو 2 نشانیاں آپ رکھ لیجئے، ہم سبھی انشاءاللہ رکھیں گے. تو کوشش کر کے اگر پوری ایک کوئی ختم کرے تو اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے. لیکن اگر آپ سے نہیں اتنا ہو رہا تو آپ اس دن تھوڑی پڑھ لی، آپ نے وہاں پہ نشان لگا لیں کہ بھئی میں کل ختم کر لوں گی، یا اس طرح سے. تو بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پڑھنے پڑھانے والوں میں سے اس کو بنائے، کیونکہ شروع تو بڑے جوش سے کرتے ہیں اور پھر شیطان کو معلوم ہے ہماری کمزور نس، اور پھر آ کے اسی پر اٹیک کرتا ہے اور بہت جلدی ایک ایک سوچ میں ہم شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں. اتنے کم جو ہے وہ ہمارے ایمان اور اتنے کمزور سے ہمارا وہ ہے کہ بس ایک ذرا سا وہ وسوسہ کرتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے جو ہے نا وہ لے لی کہ جو تو سبھی کو جہنم میں لے کے جانے کے اس کے فل ایفرٹ ہوتے ہیں اور ہمارے زیرو، ہر اچھی طرح سے اس کے آگے فیل ہوتے رہتے ہیں. اللہ توفیق دے ہم سبھی کو. فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے الحمدللہ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے. پھر ہم لوگوں نے حروف مقطعات کے بارے میں دیکھا تھا، کئی سورہ میں ہے شروعات میں، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس میں قرآن کا حرف جو ہے وہ اگر اس کی میننگ نہیں ہے
ہمیں اپنی طرف سے کوئی میننگ یا کوئی اس کے فضل نہیں بنا لینے چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی وہ ہی حق ہے، وہ ہی اللہ کی طرف سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کسی نے بتایا، کون، کیا کسی اور کے اوپر بھی کوئی وحی اترتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، کہ کسی اور کو بھی پتہ چلتا ہو کہ اس کو ایسے کر کے؟ اور نیکی کیا ہے، ہر عبادت، ہر نیک کام عبادت میں آ رہا تھا نا، تو وہ بھی نیک کام کیا ہے اپنی مرضی سے ہمیں نہیں بنانے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، تو انہی کے طریقے پر انشاءاللہ چلتے جانا ہے، تاکہ قبول ہو اور اس کا اجر ملے۔ ورنہ آ، باتیں اور ہم لوگ جو ادھر ادھر کی کوئی بدعت کر لے، کوئی اس طرح کا کچھ کر لے، تو وہ پھر صرف جو ہے وہ جمع ہوا دیکھے گا اللہ کے پاس، اس کا اجر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جس بڑے دن کے لیے ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں محنت کرنے والے کتنی کتنی چیزوں پہ صبر کیے ہوئے ہیں، کہ نہیں مجھے یہ چیز نہیں ملی تو مجھے جھگڑے نہیں کرنے ہیں، میں اللہ کے یہاں اس چیز کا مجھے اللہ کے یہاں تو اجر ملے گا ہی۔ کوئی اس طرح سے کر رہا ہے صبر، کوئی اور کوئی بیماری تکلیف ہے اس کے اوپر صبر کر رہا ہے، تو پھر وہاں بھی جا کے کچھ حاصل نہ ہو، تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہوگا، کہ یہاں بھی تکلیفیں اٹھائیں، دنیا تو ہے ہی تکلیف اٹھانے کی جگہ، اور پھر اس کا صبر ہم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہاں ملے گا، اور وہاں بھی کچھ نہ ملے، تب واقعی وہی والا منظر آئے گا جو قرآن میں بتایا گیا ہے، کہ اتنا افسوس کرے گا کہ ناخن چباتے چباتے ہاتھ چبانا شروع ہو جائے گا، کہ اب کیا کروں، اب کیا کروں، کیونکہ کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا۔ خوب ریکویسٹ کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ایک بار اور بھیج دیجیے، اب کی جو ہم نے کرا تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں ساری روحوں کو بنا کے، اور پھر سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے، اور سب نے اقرار کیا تھا، تب اللہ نے پوچھا تھا کون ہے تمہارا رب، تو ہم لوگوں نے سب نے کہا تھا آپ ہیں، اور پھر بھول ہی گئے نا، وہاں سے آئے دنیا میں، آئے اب دنیا کی اس میں آ کے، جبکہ یہ سارے ریمائنڈرز قرآن میں ہیں، یہ بھی بتا دیا گیا شریعت میں کہ ہاں ہم لوگوں نے اس طرح سے بات کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اور یہ ہوگا، یہ ابھی باقی ہے۔ تو جو چیز ہو چکی ہے، ہمارا ماں کے پیٹ سے بن کے کس طرح سے دنیا میں آ جانا، یہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، تو یہ کام تو اتنا تو ہو چکا ہے، کیا سانس کیسے لیتے تھے اندر، اور کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پتہ تو یہی ہے نا کہ ہاں ماں کے پیٹ سے، یا ہمیں ایمان لانا اسی پر، تو آپ کہیں کہ ہاں پھر اللہ نے بھی تو ہمیں جب پہلے یاد کرا کے بھیجا تھا اور ہم بھول گئے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے ہمارے لیے انسان کو بھولنے والا ہی بنایا ہے، ہدایتیں بھیجی ہیں کہ نہیں؟ ہماری ہی غلطیاں ہیں کہ ہم نے ہدایتیں اٹھا کے نہیں دیکھی ہیں، قرآن سیکھے نہیں، الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ تو ایک مرحلہ جب ہمارے اوپر سے گزر چکا ہے، کہ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں ڈالی اللہ کے پاس، اور ہم عورت پیدا ہوئے ہیں، اس کس گھر میں پیدا ہوئے، یہ ساری اللہ کی مرضیاں ہیں، تو آگے بھی اللہ کی مرضیاں ہی ہونے والی ہے، جس دن اللہ چاہیں گے اس دن ہمیں موت بھی آ جائے گی، اس دن ان کے فرشتے آ کے ہمیں پکڑ بھی لیں گے، اس دن جو سلسلہ قرآن میں لکھا ہے وہ شروع بھی ہو جائے گا، تو شک کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ انتظار کی کوئی بات ہے کہ دیکھیں گے ہوگا، تو جتنا ہو چکا ہے اسی کے اوپر ایمان اگر آپ مضبوط کر لیں کہ کیسے یہ سب ہوا، تو کتنوں کو مرتے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے مر جاتے ہیں، ابھی ان کے گھروں میں شادیاں باقی تھی، ان کے بچے چھوٹے تھے، ابھی تو پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں تو بہت ہی ان کی ضرورت تھی، ان کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں تھا وغیرہ، ایسے شخص بھی چلے جاتے ہیں، تو اللہ ہم سب کو آنکھ کھولنے والا بنا دے۔ پھر حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین، امام مجاہد، ان کا کیا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں نہیں بتائی، تو اس کے پھر ہمیں ام، اپنی طرف سے کوئی بھی ترجمے معنی نہیں بتانے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں کیا ہے، حروف مقطعات قرآن کے اعجاز پر دلیل ہے۔ اعجاز عاجز سے ورڈ بنا ہوا تھا، اور شان کے لیے بھی آتا ہے، اور معجزہ بھی اسی ورڈ سے آلموسٹ آتا ہے، کہ جو دوسرے کرنے سے عاجز ہو، عاجز کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کر پانا، ٹھیک؟ تو قرآن کے اعجاز پر دلیل ہے، کیونکہ یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا، کہ قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ کوئی 10 صورتیں اس جیسی لے آئے، 10 نہیں تو پھر ایک صورت لانے کے لیے کہا، پھر چند آیتیں، پھر ایک آیت ہی لے آئے، اور کہا دیا گیا پھر کیا کہہ دیا گیا کہ فَإِن لَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر پاؤ گے، اور پھر اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، پھر آگے عذاب کا ذکر ہے، پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم نہیں کر پاؤ گے، فَإِن لَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہاں؟ سورہ بقرہ کی تھوڑے ابھی کچھ ہی قریب قریب کی ہی یہ آیت ہے، آنے ہی والی ہے انشاءاللہ۔ تو
تو پھر جو ہے وہ عذاب کے انتظار میں بیٹھو، ایسا ہے۔ تو سبحان اللہ، الف لام میم بھی کوئی جو ہے نہ سمجھ پایا نہ بنا پایا، اور بڑے بڑے عالم عربی داں سبھی کچھ تھے عرب میں جب یہ قرآن اترا۔ آہ، تو اور کیا اس میں ہے کہ یہ پوائنٹ بھی یہاں پر اگر وہ ہے کہ نہیں ہے، زیادہ تر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد لکھیں اسی میں پوائنٹ ایک اور، کہ حروف مقطعات کے بعد زیادہ تر قرآن کی بات آ رہی ہوتی، کچھ ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کے باقی سبھی جگہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کی بات شروع ہوئی۔ اور بھی آپ دیکھیں گی کہ کھول کے اگر دیکھیں تو کچھ جگہوں کو چھوڑ کے 29 صورتیں ہیں نا، ہم نے کہا تھا اس کے اوپر بھی تھوڑا غور و فکر کیجیے گا، تو اگر کسی نے کیا ہو کتنی ہیں، کیا ہیں، کتنے نمبر والی کہاں پر ہے، تو اللہ کرے کہ قرآن کے ساتھ ہی ہمارا وقت گزرنے والا ہو۔ پھر بہترین یہ بات پتہ چلی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم ہی مثال دی نا، کہ 10 نیکیاں ہیں، ایک نیکی جس کے بدلے 10 ثواب لکھے جاتے ہیں، تو 10 کے برابر ایک نیکی ایک ایک حرف کو، تو کتنا زیادہ اجر ہے۔ کوئی اگر آدھا گھنٹہ بھی قرآن پڑھ لیتا ہے ایک دن میں، اور جو نہیں پڑھتا اس کے میزان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب پڑھنے والے ہوں۔ وہ والی حدیث بھی ہم نے آپ لوگوں کو لکھنے کہی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اپنا ایک گول بنانے کے لیے کہا تھا کہ ایک اپنا ایم بنا کے رکھیں کہ سیکھنے اور سکھانے میں ہمیشہ آپ کو رہنا ہے، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ حصول علم کا ایک الگ بک، ایک الگ ڈائری، یا آپ کہیں گے دھیرے دھیرے کر کے تیسری ڈائری بنوا لی ایک تو یہ پرنٹ کرا، چوتھی ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ پرنٹ بھی کر رہے ہیں نا، تو کچھ لوگ سب سے پہلی جو ورڈ ٹو ورڈ دی تھی وہ الگ تھی، پھر یہ اس کے اندر صرف آپ کو ٹرانسلیشن اور ورڈ ٹو ورڈ اور سینٹینس لکھنے تھے۔ دوسرا آپ کو تفسیر جو لکھنے کے لیے آپ کی ایک اچھی ڈائری، آپ کو جو ضرورت جتنے ہو کوشچن آنسرز لکھنا ہے جو آپ لوگ اس میں وہ، پھر تیسری اگر آپ لوگ یہ پرنٹ کر رہے ہیں تو یہ تیسری ہو جائے گی، اور اسی پر آپ لوگ لکھ سکتی ہیں حصول علم، یعنی کہ آپ کو یہ علم یا عمل ملا کہ مجھے اب یہ کرنا ہے، تو کرنے کے کام ایک جگہ جمع کیجیے اور اس کو تھوڑے تھوڑے دنوں میں ریوائز کیجیے گا انشاءاللہ، تاکہ کوئی بھی کام ایسا پرانا ہو کے اور سلو نہ ہو جائے۔ اچھا آج ہم لوگوں نے تلاوت نہیں لی ہے، چلے پہلے تلاوت کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ شک کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ذالکہ بھی پڑھ لیا تھا کہ کس دو چیزیں آپ لوگوں نے اس میں لکھی نا، کہ دور کی چیز کے لیے ذالکہ یوز ہوتا ہے، اور اسم اشارہ ہے، یہ پوائنٹنگ ناؤن آپ جسے کہہ سکتے ہیں، ناؤن ہے، یہ پوائنٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسم اشارہ۔ اسم مانے ناؤن، اشارہ مانے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، پوائنٹنگ کرنے کے لیے، پوائنٹ کرنے کے لیے، تو پوائنٹنگ ناؤن، اسم اشارہ، تو موسٹلی دس دیٹ اور ہاذا اور ذالکا، دس یہ، ہاذا اور ذالکا وہ، تو اس طرح سے یہ یوز ہوتا ہے عام عربی زبان میں جب آپ دیکھیں۔ اور ایکسٹرا کے لیے جیسے کہ آپ کے پاس بھی، آپ نے عام جب بچے سیکھ رہے ہوتے تو کہتا ہے یہ کتاب ہے، وہ پین ہے، اس طرح سے دس اور دیٹ، دس از اے بک، اس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن
اسپیشل جملہ ہمارے پاس ہے، یہ وہ کتاب ہے، اب دونوں ایک ساتھ آئیں تو اس کا بھی الگ رول ہوتا ہے. اسی طرح ذالکہ آیا جبکہ قریب کی بات کے لیے ہوتا ہے تو دو میننگ نکل رہی ہیں. مرتبے کے حساب سے یعنی اس کا لیول ہائی ہے تو تب بھی ہم سے اونچی ہو گئی جب اس کا لیول ہائی ہے، دور ہو گئی لیول کے لحاظ سے. اور کوئی چیز جب دور ہی ہو، ٹھیک، تو اعلیٰ مرتبے کے لحاظ سے اور دور کے لحاظ سے ذالکہ یوز ہوتا ہے. یہاں کس لحاظ سے کیا پتہ چلا آپ کو؟ یہ جو پنک باکس میں ہے کہ قرآن کا بلند مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، ذالکہ جب آیا ہے کتاب سے پہلے تو کیا پتہ چلا کہ قرآن کا مرتبہ بلند ہے. الکتاب کے بارے میں پڑھا تھا کہ کتاب جو ہے قرآن کو بھی کہا گیا ہے، اور کتاب کہتے ہیں کتابہ سے بنا ہوا اس کا روٹ ورڈ ہے، روٹ لیٹرز جو آئے ہیں کاف تا با. اور یہ لکھی ہوئی چیز کو جب کوئی ایک ساتھ کہیں پہ جمع کیا جاتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو ہم کتاب کہتے ہیں. تو مکتوب یعنی یہ لکھی ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلی بار جب پڑھا تو کتنی امیزنگ باتیں پتہ چلی نا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو کتاب کی شکل میں نہیں تھی، سبحان اللہ، جبکہ اللہ کو معلوم تھا کہ آگے یہ کتاب بننے والی ہے. پھر اب ڈیجیٹل چینج ہو چکا ہے اس میں کہ کتاب پیپرز کی شکل میں آئی، اب جو ہے وہ موبائلز میں اس شکل میں آ چکا ہے. آگے اللہ بہتر جانے قیامت آنے تک کہ اور کس کس شکل میں جو ہے وہ محفوظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کریں گے. تو قرآن لکھی ہوئی کتاب ہے. کہاں کہاں لکھی ہوئی؟ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، پھر جو فرشتوں کے پاس لکھی ہوئی ہے وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور جو یہ ہمارے پاس ہے ان کو مصحف کہا جاتا ہے، صحیفوں میں، یہ ہمارے ہاتھوں میں بھی جو ہے اس میں بھی سبحان اللہ لکھا ہوا ہے. تو قرآن بھی الکتاب لکھا ہوا ہے. پھر ریب، لا ریب فیہ دیکھیں گے آج انشاءاللہ ہم لوگ. ریب جو ہے وہ را یا با سے ہی بنا ہوا ورڈ ہے، اور ریب کے معنی ہوتے ہیں شک. کیسا؟ ایسا شک جس میں تردد اور بے چینی پائی جائے. تردد بھی بے چینی کا ہی ایک ورڈ ہے، یعنی کہ جس میں قرار نہ ملے اور بے چینی ہو. تو اگر صرف تردد ہم نے لکھ دیا تھا تاکہ آپ کو اردو کے ورڈ آئیں، تو تردد کے معنی بھی بے چینی ہی ہوتی ہے. ایسا شک جو آپ کے اندر تھوڑی سی بے چینی رکھے کہ پتہ نہیں یہ ایسا ہے، جس میں سکون نہ ہو، ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے ریب. امام راغب کہتے ہیں ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے، یعنی شک، ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. چلیں یہ بھی پتہ چلا کہ ریب ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس میں ہوتی نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں جو شک آ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں جو شک آیا ہوا ہوتا ہے، وہ ایکچولی وہ پرابلم اس سامنے والی چیز میں ہوتی نہیں ہے، بس ہمارے مائنڈ میں نہیں سمجھ میں آیا ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں ایک بے چینی رہتی ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں ریب. ٹھیک، تو ایسا بے چین کرنے والا وہم کہ ہم کو فالتو کا وہم آ جائے کہ جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو. دوسرا پوائنٹ اسی کے اوپر آپ لوگ انڈر لائن کیجیے کہ ذرا سے غور و فکر سے وہ دور بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا آسان ہوا. آج تک ہم لوگوں نے اگر تفسیر جنہوں نے پہلی بار کر رہے ہیں، موسٹلی لوگ اس میں سنے ہوئے تو تھے، لیکن اس طرح سے سب بگنرس ہیں، نیو کمرس ہیں، الحمدللہ اللہ کا خوب شکر ادا کرنے والے ہیں کہ اللہ نے جیتے جی یہ چیز. تو کتنا آسان ہو گیا. سورہ فاتحہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے پڑھی تو کتنی آسان ہو گئی، ذرا سے غور و فکر سے یہ شک جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. ورنہ آج تک کیا تھا، پتہ نہیں قرآن میں ایسا ہے کہ نہیں ہے، اور کبھی کبھی تو نعوذ باللہ ایسا بھی تھا کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے، صحیح شریعت پہ کیوں نہیں آنا چاہیے ہمارے دماغ میں. اللہ رب العالمین، مالک، خالق، رازق، سید، سبھی کچھ ہیں. انہوں نے اگر حکم بنایا ہے تو ہم تو اپنے پرنسپل کے حکم بھی جا کے ان سے نہیں پوچھ سکتے منہ پہ کہ آپ نے یہ کیوں کرا ہے، کہ آپ بھائی ٹیچر اتنے بجے آئیں گی اور اسٹوڈنٹ اتنے پوچھ سکتے ہیں. ایک لیول ہے، اور ہم ان کا بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں رولس ہیں، رول بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے کتنے بنائے ہوئے رولس پہ ان کی نہ کوئی اس لیول پہ ہماری وہ ہے. اور آرام سے اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ سن رہے ہیں نا ہمیں، ہر وقت جب مرضی آتا ہے ایسا کیوں ہوا اور ایسا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ کے
وما قدر اللہ حق قدری، اس آیت کو جب بھی پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن میں کہ وما قدر اللہ حق قدری، کسی نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے کرنی چاہیے، جیسا کہ حق ہے قدر کرنے کا۔ تو کیا اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں کیا ہم اللہ کی اس طرح کی قدر کرتے ہیں؟ دسیوں چیزوں پر اعتراض، دسیوں نعمتیں لے کے کوئی شکر نہیں، اور جو جو کرنے کے حکم ملے ہیں وہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود الرحمن الرحیم، صحیح کہ اللہ کے رحم ہم پر کنٹینیو بنے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے۔ تو تو ذرا سے دیکھیں، یہ ایکسپیرینس ہم لوگوں نے خود کیا کہ ذرا سی چیز ہم لوگوں نے بس تھوڑی سی کلاسز کی، کتنے میں وہ بھی ابھی تک ایک ایک وہ چیز بند کے نہیں آئی ہے۔ کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے ہاں یہ والا پیج بھیجنا چاہیے، پھر یہ دیں، جو ایک ابھی کنٹینیوشن اب بن جائے گا آگے انشاءاللہ۔ شروع میں آزمائشیں آ کے پھر آگے یہ چیز بند بند سی ہو جائے گی کہ ہاں اتنا اتنا پورشن ہم لوگ لے رہے ہیں اور اب ورڈ سمجھ میں آ رہے ہیں اور یہی پیٹرن ہے۔ اسٹوڈینٹس بھی تھوڑے سے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی اچھا تو ہوم ورک کہاں آ رہا تھا، میں تو ادھر دیکھا کرتی تھی، میرا تو ابھی یہ مس ہے، مجھے وہ کرنا وغیرہ، وہ چیز بھی الحمدللہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو ذرا سے پڑھائیاں کی اور سارا کا سارا جو ہے وہ دل میں کتنا سکون اترا۔ تو یہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ذرا بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں تو کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہر قسم کے شک کی نفی کے لیے ہے، یعنی کہ لا ریبا جو آیا ہے اس میں عربی، یہ یہاں پہ گرامر کا تھوڑا سا طریقہ ہے کہ لا جو پہلے آیا ہے اس کو لا جنس، یعنی کہ ایسا والا لا کہتے ہیں کہ اس کوالٹی کا، اس ذات کی کوئی بھی چیز پھر باقی نہیں رہ جاتی، یعنی شک کی کسی بھی طرح کا کوئی شک، چھوٹا بڑا کوئی بھی پھر باقی نہیں رہتا اگر پہلے لا لگ جائے۔ اس کو لا جنسیہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ لا جنس، کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز نہیں ہے اور نہیں پہلے لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی بڑی اس کا نام و نشان نہیں ہے اندر، یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عربی آپ دیکھیں ابھی تک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنی ڈیٹیل باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ یہ لا جنسیہ ہے، اگر یہ لا لگا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قطعاً بالکل بھی نہیں ہے یہ چیز اندر۔ تو سبحان اللہ، ذالکہ کے بارے میں پڑھا، پھر الکتاب، تو دونوں کے ہی الگ الگ معنی نکل رہے ہیں عربی کے لحاظ سے، پھر لا ریبہ کے بھی کہ چھوٹا بڑا کسی بھی طرح کا کوئی شک اس میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات یہاں پہ کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ کفار کا اعتراض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آپ سبھی کو اگر یاد ہو کہ یہ بھی جو ہے وہ بہتان اور الزام لگائے گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ سب لے کے آ جاتے ہیں، کوئی ہے ان کے پاس کوئی پرانا دوست یا غلام، کوئی ایسا شخص جو کہ ان کو ان کی مدد کرتا ہے، اور کوئی اہل کتاب میں سے، یعنی کہ اس میں کافی سارا اہل کتاب کا بھی ہے نا، یہودیوں کا بھی ہے پرانا، جو موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے کتنی بار اس میں سنا ہوگا، ابھی جب سورہ بقرہ شروع ہوگی تو لائن سے آتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا وہ کہتے تھے کہ کوئی ان کو اہل کتاب کے لوگ جو ہے نا مدد کر دیتے ہیں، کوئی ان کو یہ لکھوا دے رہا ہے اور یہ جو ہے نا اپنے آپ ہی آ کے ہم لوگوں کو بتا رہا ہے اور کہہ رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو آ, آ, ایک شخص تھا مالک بن سیف، یہودی تھا وہ، تو اس نے بھی مسلمانوں کے دلوں میں کافی شک اور شبہات جو ہے وہ پیدا کر کے رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ میں بھی یہودی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں بھی مسلمانوں کا کافی سارا واسطہ جو ہے وہ یہودیوں سے پڑا کرتا تھا، تو وہ ان کے دلوں میں شک ڈالا کرتے تھے یہی بات کر کے کہ یہ قرآن جو ہے وہ کتاب نہیں ہے جو ہم لوگوں کے پاس مطلب لکھی ہوئی ہے تورات اور انجیل میں، یہ ایسے ہی ہیں، بس یہ تو اپنی مرضی سے باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والوں کا شروع میں ہی یہ شک جو ہے وہ دور کر دیا، اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ دوسری بات اور کیا پتہ چلی ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دو باتیں پھر اس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ لیں گے۔ اس کو یہاں پر آپ لوگ لکھیے، دو باتیں کیا آپ کو مل رہی ہیں کہ جو کہ جس کی آیت ہم نے یہاں پہ لکھی ہے کہ نازل اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یا کسی اور کے کا بتایا ہوا کچھ اس کے اندر آ گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے اندر جو ٹاپک ہیں، جو مضامین کے ہم نے کل بھی آپ لوگوں کو گزرا تھا، وہ بھی سارے کلیئر ہیں کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان یا کوئی، وہ بھی سب سچ ہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ فائدے والے ہیں ہمارے لیے. یہ 2 پوائنٹ لکھیے انشاءاللہ، ٹھیک؟ کہ اللہ کا کلام ہے اور جو کچھ ہے وہ سچ ہے اور صحیح ہے، اندر ہمارے لیے فائدے مند ہے. اس بات پر کوئی شک نہیں، ٹھیک؟ تو جیسا کہ اس بات کی وضاحت بھی کئی جگہ پر قرآن میں ملتی ہے، جیسا سامنے آپ کے ہے سورۃ السجدہ، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہاں تو کلیئر ہو گیا، اس میں شک نہیں کہ کتاب کا نازل کرنا تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. تو شک کس بات میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ہی طرف سے ہے. پھر آ، یہ بات ہم لوگ پہلے ہی جو سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے تھے اس کی ہم لوگوں نے ڈیٹیل کی تھی نا، کہ قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ خود ہی قرآن کے دوسرے حصے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع ہو گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا کس بات کا شک نہیں ہے؟ یہ آپ کو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1-2 میں پتہ چلا کہ اس بات کا شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں دوسری آیت جو یہاں پہ سورہ نساء لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے کہ لو کانا من عند غیر اللہ، لو ولو کانا، اور اگر ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے سوائے کسی اور کے پاس سے یہ ہوتا، لوجدو، تو وجدہ مانے ہوتا ہے پانا، تو آپ پاتے فیہ اختلاف کثیرا، بہت زیادہ اختلاف اس میں پتہ چلتا. صحیح کہ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، کوئی اور کر رہا ہوتا. کتنے صحابہ نے اس کا پھر بعد میں ریپیٹ چیک کیا، اور پھر ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلے پتھروں، چمڑوں اور کاہے کاہے پہ، ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے کتاب میں جمع کیا گیا، وہی جمع ہوا جو پہلے تھا. یعنی کہ کوئی چینجز آئے ہی نہیں. ورنہ جب اتنا بڑا کام چل رہا ہو تو آپ دیکھیں کہ بہت سارا، کتنا ٹائم لگا، 23 سال لگ گئے نازل ہونے میں. تو کبھی ایک آیت آتی، کبھی 2 آیتیں، مطلب اتنا تھوڑا تھوڑا آتا، پھر سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا. اگر ہم کوئی کام 23 سال کا پروجیکٹ کوئی بنائے، بڑا سا ایک کوئی بک لکھ رہے ہوں اور اس میں 23 سال لگے، تو کیا ہوگا آپ خود سوچ کے دیکھیں. اگر ہم چھوٹے سے اپنے نوٹس ہی بنا رہے ہوتے ہیں، ابھی یہ پی ڈی ایف ہی دیکھیے، ہم دیکھیں اس کو کتنی بتا رہے ہوتے ہیں نا، جبکہ ہم اچھا خاصا اس میں غور و فکر کر کے اپنے نوٹ سے ملا کے اور سب کرنے کے بعد اس کو ہم بناتے ہیں. اور پھر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں یہاں پہ آیت چھوٹ گئی، پھر ہم بتاتے ہیں نہیں یہاں پہ تو دیکھیں ابھی ہی بتایا ہم نے کہ یہ 2 پوائنٹ یہاں پہ آپ لوگ لکھے ہونے چاہیے تھے کہ جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا، اس بات پہ شک نہیں. اور اس کے اندر ساری چیزیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سب بالکل صحیح ہے. یہ جو آیتوں سے جو پوائنٹ نکل رہے ہیں تو وہ پوائنٹ پھر آپ کے لکھے ہونے چاہیے تھے. تو اتنا چھوٹا سا ہم نے کام کیا، اور اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ مس ہے، اور میرا خود دل چاہ رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ کیا ہوتا تو اگر کسی انسان کی طرف سے ہوا ہوتا. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو 10 اختلافات ہوتے، اور کوئی یہ جملہ لکھتا بھی نہیں ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے پرفیکٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے رائٹر، کہ کوئی کمی، کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں پہلے سے سوری کہتا ہوں، معافی، معذرت وغیرہ سے. تو کتنی چیزیں جو ہے اس کے اوپر دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم لکھتے ہیں تو بڑا کانفیڈینس ہوتا ہے، ہم بھی دیکھ کے بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ بڑی اچھی پی ڈی ایف بنا دی، اب تو اسٹوڈینٹس کو سب مل گیا ہوگا. پھر خود ہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں خود ہی بعد میں نہیں جچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ارے یہ چیز رہ گئی. تو کوئی چھوٹا موٹا کچھ بھی لکھتا ہو، چلیں کوئی رائٹر یہاں پہ اگر نہ بھی موجود ہو تو ہم لوگ اپنے اپنے نوٹس لکھ رہے ہیں. آپ کو دیکھیں دل چاہ رہا ہوتا ہے یہاں، ارے لائن جگہ ختم نہیں ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ جملہ بھی یہاں پر ہوتا، کہیں سے بیچ میں ہم گھسا کے چھوٹا چھوٹا وہ لکھ ہی دیتے ہیں. تو وہ جو 23 سال میں نازل ہوا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو یہاں پر نہیں یہاں پر ہونا چاہیے تھا. اور یہ تو جب شک نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی، یہ جو گرین میں لکھا ہے
شک کا اپوزٹ کیا ہے؟ یقین. تو پرفیکٹ بالکل کلیئر ہمارے دلوں میں پھر یقین، پکا یقین ہونا چاہیے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو جب رب العالمین کی طرف سے ہے تو ہمیں اسے کتنی ویلیو دینی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہمارا اس کے اندر جتنی چیزیں پرفیکٹ ہیں. ٹھیک. آ، ہدایت جو ہے وہ صرف یقین کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے. لکھ لیں یہ جملہ. ہدایت جو ہے وہ شک اور شبہات ہوں دل میں، پتہ نہیں یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہدایت کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، راستہ دکھانا اور پھر منزل تک پہنچا دینا. یہ جملہ اگر آپ کا پیچھے مس ہے، بولا تھا ہم نے، شاید لکھا نہیں ہے، تو کیا آپ بڑھا لیں کہ اس میں پھر دونوں راستہ دکھانا کون سی ہے؟ عام ہدایت سے رشد. اور منزل تک پہنچا دینا، وہ پھر آپ کو بک نہیں پہنچا سکتی منزل تک. اس میں تو پھر آپ کی کون سی ہو گئی؟ توفیق. دونوں ہدایتیں اس جملے میں آتی ہیں. تو ہدایت کے معنی بنتے ہیں رہنمائی، گائیڈنس، لیکن راستہ دکھانا اور پھر اس منزل تک پہنچا بھی دینا، چلوا کر خود بخود. اللہ تعالیٰ پھر جس کے ساتھ خاص ہدایت کرتے ہیں ان کے لیے پھر اسے چلا بھی دیتے ہیں. تو ہدایت کسے ملتی ہے؟ جس کے دل میں شک ہو، پتہ نہیں. آپ دیکھیں کہ منزل تک پہنچا دینا، راستے پہ چلا دینا. اگر ہمیں پتہ ہو کہ پتہ نہیں یہ راستہ اس گھر تک جاتا ہے کہ نہیں، ہم ڈرائیو کر رہے ہوں اور تھوڑا سا بھی دل میں کنفیوژن ہو کہ یہ ادھر ٹرن لینا ہے یا نہیں، تو ہم اپنی اسپیڈ دھیرے کرنے لگ جاتے ہیں. جو پیچھے ہمارے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے پریشان ہونے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم جو ساتھ میں ہیں ہمارے ان کو بھی ہم پریشان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ادھر سے جانا ہے کہ نہیں یعنی شک ہے اگر، تو ہم اس راستے پر ایزی نہیں چل پا رہے ہوتے ہیں جب تک آپ کے پاس یقین نہ ہو کہ یہ ہی راستہ ہے، یہ ہی میرے گھر کا ہے، یہیں سے مجھے ٹرن لینا ہے، یہیں سے جانا. تو اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے پتہ نہیں یہ صحیح قرآن میں تو لکھا تو ہے لیکن کریں گے تو دنیا والے یہ کہیں گے، اور پھر ہمارا تو بزنس میں نقصان بھی ہوگا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ نہیں فائدہ ہوگا، تب ہم نہیں تب ہدایت بھی آنا مشکل ہے، اور یقین ہی نہیں ہے تو سبھی کچھ مشکل ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اس کو بہت ہی سچائی سے کیا مانیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اس کے جتنے قواعد ہیں، جتنے احکام ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں. کتاب مبین، یعنی کہ واضح کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بتایا. ہدی للمتقین، ہدایت دیکھی ہم لوگوں نے، تو کس کے لیے ہے؟ ہدایت متقیوں کے لیے ہے. ہدایت کی دو قسمیں جو کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے تھے، عام ہدایت اور خاص ہدایت. تو عام ہدایت رشد، اور خاص ہدایت توفیق کا ملنا. عام ہدایت تو سب کے لیے ہے کہ قرآن مجید ہدل للناس ہے. کیا ہے؟ قرآن مجید ہدل للناس ہے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی گائیڈ آپ کوئی بھی اس میں سے پڑھنا چاہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ وہ ساری ہدایت دے دے گا، راستہ تو بتا دے گا، لیکن راستے پر چلانا، منزل تک پہنچانا، یہ تو پھر آپ کا توفیق کی ہدایت کی ہمیں بہت ضرورت ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت اس میں سب سے بہترین دعا کیا سیکھی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. وہاں ہم نے دعا مانگی، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تقوی اختیار کر لو، اللہ کا ڈر اختیار کر لو، تو تمہارے لیے پھر ہدایت خود بخود آسان ہو جائے گی. ابھی تقوی پڑھیں گے تب بھی بہت بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. یعنی یہ کون سا مزہ ہے؟ یہ دل کا سکون والا مزہ ہے. نوٹس بڑھیا بڑھیا بنا کے، اور وہ مزہ نہیں ہے یہ کہ دیکھو کتنا اچھا بن گیا، سیٹسفائی ہو گئے، نہیں. یہ آپ کے دلی سکون کی بات ہے جو کہ ہمارے دل کو مطمئن کر دے گی. جب جنت میں پکارے، قیامت میں پکارے جائیں گے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، وہی مطمئن جان ہوتی ہے جو دنیا میں مطمئن رہے. کس چیز سے؟ اللہ کے احکاموں سے مطمئن ہو کے. ہاں پرفیکٹ، پکا مجھے معلوم ہے کہ میں یہ کروں گی اور اسی میں کامیابی ہوگی. آنکھ سے سامنے چاہے لٹرلی دکھ رہا ہو کہ دیکھو تم نے ایسا کرا، آج تم پہلے ہی بتا دیتی، تم جھوٹ بول دیتی، بزنس میں اتنا اتنا ہو جائے، تو اس کو دیکھو پروفٹ ملا ہے، تمہیں ملا نہیں ملا نا، تو تم کہتی ہو فائدہ ہے، دیکھو نقصان ہے. سامنے عقل کہہ رہی ہو کہ نقصان ہے، لیکن اس میں فائدہ ہی ہے. صبر ضرور کر کے آگے، اور چلو دنیا میں کچھ بھی نہ حاصل ہو رہا ہو، آخرت میں تو مل کے ہی رہے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے. کیونکہ جب وہاں جا کے کمپیئر کریں گے کہ دیکھو تم نے اس دن وہ پیسہ وہاں کا جھوٹ اٹھا لیا تھا، آج تمہارا کیا حشر.
اور میں نے نہیں اٹھایا تھا تو میری تو دنیا کٹ بھی گئی. آج تم بھی اسی جگہ آ گئے ہو، ہم بھی اسی جگہ آ گئے ہیں. اب بتاؤ کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا؟ تو جس نے جھوٹ بولا تھا اسے، یا جس نے اللہ سے ڈر کے تقوی رکھ کے اور چھوڑ دیا تھا اسے. انسان کو چاہیے کہ جس چیز کا علم ہو جائے تو اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے. ہم لوگوں کو لگتا ہے اب ہم لوگ کو آگے، اب میں تو شروع کر چکی ہیں اور اپنے آپ کے اندر ایک پراؤڈ اور میں بہت اچھی ہوں، اور پھر اس چیز کے لیے ہم دعا بھی نہیں مانگتے. صحیح. تو کیا سیکھا؟ انسان کو چاہیے کہ جس چیز کا علم ہو جائے تو اللہ سے دعا کرے کہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے. یہ لکھیں کہ آپ کو جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کلام اللہ کی پتہ ہی تھا، لیکن پھر بھی ایک ہمارے عمل اس کے اوپر نہیں تھے، تو یہ بھی لکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں کوئی، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے نا، کوئی بھی غلط نہیں چیز نکلے گی انشاءاللہ. تو ہر بات جو بھی پتہ چلتی جائے گی ہم اس پہ عمل کریں گے. اور دعا کا پوائنٹ کیا ملا کہ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہو جائے تو اللہ سے پھر اس کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر ہم اس کے اوپر کرنا بھی شروع ہو جائیں تو پھر اس کو ہم کرتے رہیں، اس چیز کی بھی توفیق مانگتے رہنا ہے. تو توفیق یعنی ہدایت، اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہم اتنی بار نماز میں پڑھتے ہیں. اگر اسی میں شعور سے پڑھ لیں، دل سے پڑھ لیں، جاگتے دل سے پڑھ لیں، تو ہمارے سارے جو ہیں وہ دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی. تو ہدی للناس یعنی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، وہ اس کی رہنمائی لے لیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں عمل کی بھی توفیق دے دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور سیدھے راستے پر چل پڑیں گے. پھر وہ، جیسا کہ سورۃ الفصلت میں بھی آیا ہے، قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، کہ کہہ دیجئے یہ کس کے لیے ہے شفا اور ہدایت؟ للذین آمنوا، للذین ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے. کہہ دیجئے ہوا مانے بھی وہ ہی شی کی میننگ میں آتا ہے، لیکن عربی میں ہمارے پاس انگلش میں ہی شی نہیں یوز کرتے ہیں نان لیونگ کے لیے، اور عربی میں یوز کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہوا قرآن کے لیے بھی آیا کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو اس پہ ایمان رکھتا ہے اسی کے لیے شفا ہے. پڑھ کے دم کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہوتا ہمارے ایمان کی وجہ سے. کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لائیں ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور شفا بھی ہے. تو ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا ہے. تو اس کتاب سے شفا کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی بڑی پاور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے پر بھی رہنمائی کرتے ہیں. تو کیسا ایسے ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی انسان کی مخلوق بنائے، آدم علیہ السلام، کیا پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، اور پھر اس کی کوئی رہنمائی کے لیے کوئی گائیڈنس ہی نہ بھیجا ہو، اور اگر بھیجا بھی ہو تو اس میں کوئی شک باقی رکھ دیا ہو، اور اگر شک بھی ہو تو انسان اس کے علم کو لے ہی نہ پائے. اتنا مشکل نہیں، بالکل آسان، کوئی شک نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی چیٹی کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کے بھی گھر، بچے، انڈے، کھانا، رہنا، کیسا ایٹماسفیئر ہو، ہر چیز دی ہے. ہمیں واپس جنت جانا ہے اور اللہ نے کہہ کے بھیجا کہ جاؤ، میری ہدایت آئے گی، اس کو فالو کرنا، واپس آ جاؤ. پھر کیا کوئی شک والی چیز نہیں، بالکل کلیئر چیز بھیجی اللہ نے. ہم ہی نے اسے چھوڑا ہوا ہے، مسئلہ بس ہمارے ہی پاس ہے. تو دور جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ہمیں اپنے ہی اندر ہم دیکھ لیں کہ سبحان اللہ، جب یہ بات پتہ چلی کہ ہر وقت جو ہے وہ 5 ملین سیل جو ہے ہمارے اندر ایک سیکنڈ میں، کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ میں 5 ملین سیل باڈی کے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اتنے ہی نئے خود بخود بن جاتے ہیں، چاہے ہم سو رہے ہوں، چاہے ہم جاگ رہے ہوں. تو جب اللہ نے اتنا نظام، اتنا ڈیپ انتظام ہمارے اندر کر کے رکھا ہے کہ یہ ہمارے باڈی کو ضرورت ہے، تو ہم کو واپس جنت جانا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایسی ہی کوئی چیز بھیج دی ہوگی؟ نہیں. قرآن بڑی چیز ہے، عظمت والی ہے. تو اس سے انشاءاللہ ہدایت جو ہے رہنمائی کرنے کے معنوں میں بھی آتی ہے، جیسا کہ آپ کے پاس اوپر لکھا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کریں. تو توفیق دینے والی نہیں ہے یہ کتاب، اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا. رہنمائی کرے گی، خالی ہمیں راستہ دکھا دے گی، ارشاد کر دے گی ہمارا، اور گائیڈنس ہمیں نظر آ جائے گا، دکھ جائے گا. پھر ہمارے اوپر، اچھا آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ باندھ ہی دیتے سبھی کو،
تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو باندھ بھی دیتے، سبھی لوگ جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو سبھی کو سیدھا کرنا وہ قادر ہے نا، کر سکتے ہیں، سبھی سیدھے ہو جائیں، لیکن پھر کیسا ایگزام؟ تو یہ ہمیں خود سے پہلے اسٹیپ ہمیں خود اٹھانے ہیں۔ ہم اس بات کا ویٹ کرتے نہیں بیٹھے رہیں کہ ہدایت آئے گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم حج پہ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم، آپ اٹھتی ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے آج کی سبزی آنی ہے، اٹھ کے آپ بازار چلی جاتی ہیں، صحیح؟ کسی سے منگوا لیتی ہیں، جو بھی ہمارا روٹین ہو، ہمارے شوہر لا کے دیتے ہیں یا وہ آئے گا تو ہمیں لینا ہے، ہم بیٹھے رہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمیں آج سبزی بھی مل جائے گی۔ نہیں، ہم کام کرتے ہیں تب ہمیں چیزیں مل رہی ہیں۔ تو پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ میرے رب ہمیں کھلا رہا ہے، سبزی آپ نے خود کھا لی، آپ نے خود لا لی؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے دیا ہے یہ رزق، یہ بھی ہمارا ایمان ہے نا، لیکن پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ آپ نے سنت اپنائی۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ طریقہ۔ آپ نے طریقہ اپنایا کہ آپ اٹھیں گئیں لائیں، اسی طرح الحمدللہ ہم لوگوں نے طریقہ اپنایا ہے، اللہ ہم سب کو لکھنے والا بنائے، پڑھنے والا بنائے۔ تو کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو لکھو پڑھو، صرف سننے سے وہ چیز نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سن رہے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو پھر سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو چلیں یہ پیٹرن ہے ان کا، لیکن یہ ہمارا طریقہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ کسی بھی لیول پہ، چھوٹے بڑے، پورے آپ سے روز تفسیر اور نوٹس اور کوشچن ہر چیز آپ ورڈ ٹو ورڈ لکھیں، آپ ٹرانسلیشن یاد کریں، آپ جملے لکھ لیں، کچھ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اپنے لیول پہ شروع کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو پھر آگے بھی ہمیں ملتا جائے گا۔ تو یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ راستہ دکھاتی ہے، اور منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ کیا پتہ چلا؟ یہ کتاب ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ اور وہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ کیا پتہ چل گیا کہ منزل تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں کس کے ساتھ یہ کام کروں گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو آپ دیکھیں ہر چیز تو آسان ہو گئی، ہم کو پتہ چل گیا گائیڈنس۔ ابھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے، ارے اب اس کے اندر لکھی تو ہے لیکن ملے گی اللہ کی طرف سے، اچھا یہ بھی مشکل ہے، چلو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ کس کو ملے گی، ہر ایک کو مل جائے گی؟ نہیں، آگے ڈیٹیل آئی ہے، کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو، تقوی رکھنے والے لوگوں کو۔ تو اب کیوریوسٹی اٹھی کہ تقوی والے لوگ کون ہوتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ صحیح؟ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ متقین کا لفظ جو کہ ہم لوگوں نے روٹ ورڈ جب پڑھے تو واو قاف یا وقایا سے بنا ہوا ہے۔ وقایا معنی بھی ہوتا ہے کسی چیز، کوئی ڈھال، بچنے کی چیز، کوئی بیچ میں جیسے وہ والی ڈھال نہیں ہوتی تھی جب، جیسے آپ نے جنگ وغیرہ دیکھی ہو، تلوار کے ساتھ میں ایک ہاتھ میں ڈھال پکڑے ہوتا ہے، تو جو ڈھال ہوتی ہے جب تلوار کا کوئی وار کرتا ہے، مارتا ہے، تو جلدی سے وہ چیز آگے کر دی جاتی ہے، تو تلوار اور اس کے بیچ میں یہ ڈھال آ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بچاؤ، وقایا، اتقاء، یہ سب اس ورڈ سے بنا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو کیا پتہ چلا تقوی کیا ہے؟ یہ والی حدیث ہم لوگوں کی رہ گئی، یہ ہم لوگ اور پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ متقین کی طرف آئیں گے کہ توفیق دینے والی نہیں ہے، اور متقی کے لیے قرآن میں یہ بھی آئے گا انشاءاللہ، یہ حدیث بھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو متقی کے لیے قرآن میں علمی اور عملی ہدایت ہے، تو جو متقین ہے اس کے لیے علم، مطلب اس کو کیا کرنا ہے یہ علم بھی ملتا ہے، اور عمل بھی اس کے اندر اس کو ملتا ہے کہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر متقی کے لیے عمل بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ ورنہ جس کے اندر تقوی نہ ہو، عام طور پہ دیکھیں آپ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھ تو لیتے ہیں، ہم بھی آج تک ایسی قرآن پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تو تھے لیکن کوئی فائدہ تھا، کوئی اثر تھا نہیں۔ اب ہمیں اللہ کا ڈر آ رہا ہے اور ہم اس کے معنی وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ فائدے والی ہوگی۔ چلیں آگے بڑھیں گے ابھی۔ تقوی جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ قائم ہو جانا کہلاتا ہے، ڈھال کہلاتا ہے۔ یہ حدیث ہم لوگوں کی مس ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ تو چلیں الحمدللہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم راستے سے بالکل بھی نہیں بھٹکیں گے، ہدایت ہمیں مل کے رہے گی۔ اور کیا کیا پتہ کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب پتہ کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ اوکے، تو
تقوی کے بارے میں اب دیکھ لیتے ہیں۔ تو اتقاء سے بنا ہوا ہے، روٹ ورڈ اس کا واو قاف یا ہے، اور جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ جو الف واو اور یا لیٹر ہیں وہ والے روٹ ورڈ ہی آپ کو خالی یاد کرنے ہوں گے، باقی میں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ متقین میں آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ قاف اور میم تا اس کا ایڈ ہے، واو اس کا بھی مس ہے، اور یا جو ہے وقایا وہ بھی مس ہے، تو صرف پورا چینج ہو گیا، متقین بنا ہوا ہے۔ چلیں انشاءاللہ آپ روٹ لیٹر یاد کریں گی تو آگے آپ کو ان کے بہت فائدے ملیں گے جب آپ اس کے اور طرح کے بنے ہوئے ورڈ دیکھیں گی۔ ابھی تو آپ کو یہ تھوڑا برڈن ہی لگ رہا ہوگا، لیکن یاد کریں آگے بہت آسانی ہوگی اسی ورڈ اسی لیٹر سے۔ جس چیز سے وہ جیسے کہ اگر انسان کسی چیز سے بچنا چاہے تو اس کے بیچ میں وہ ڈھال آ جاتی ہے، تو اس رکاوٹ کو، جو ہمیں نقصان دینے والی چیز ہوتی ہے، اس سے ہم بچ جاتے ہیں، اس چیز کو عربی میں اتقاء اور کہا جاتا ہے۔ تو جو ایسا جس کے اندر یہ چیز ہو وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام مان کر اپنے اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے بیچ میں کیا پیدا کر لیتا ہے متقی؟ ڈھال پیدا کر لیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اپنے اور جہنم کے بیچ میں ڈھال پیدا کر لیتا ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے احکام کی تعمیل کر کے، یعنی کہ اللہ کے احکام کو مان کر اس کی منع کری چیزوں سے، یہ آپ کے اسکرین پر بھی ہے، اس کی منع کری ہوئی چیزوں سے بچ کر اپنے آپ کو عذاب کے درمیان، اپنے اور عذاب کے درمیان رکاوٹ بنا لیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک ایسی شیلڈ ہوتی ہے جو ہمارے اور جہنم کے بیچ، ہمارے اور گناہوں کے بیچ آتی جاتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے تقویٰ۔ حرام کاموں سے بچنے کو، فرائض کی ادائیگی کرنے کو، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی انسان اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے اور جہنم کی آگ سے بچتا ہے، تو ان سب کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حرام کاموں سے بچنا، فرض کاموں کو کرنا، تو دو چیزیں تقویٰ کے اندر آتی ہیں۔ بچنا کے اندر آپ تقویٰ کے لیے اور ڈیٹیل اگر پڑھی جائے نا تو ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک چیز سے بچ کر دوسری جگہ پر ہونا، یہ دو چیزیں کمپلسری ہوتی ہیں۔ تو بچ ہم کس طرح ہیں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچ رہے ہیں، تو پھر اب ہم ہوں کہاں پر ہوں؟ اللہ کے فرض جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیا، حکم دیا، وہ کرتے ہیں ہم۔ متقی پھر کون ہوگا؟ کہ اللہ کے احکام کو کرنے والا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا، دو پارٹ اس کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کسی چیز سے بچتی ہیں تو اس کا مطلب آپ جب بچ چکی ہیں تو آپ سیف ہیں۔ تو اب سیف پارٹ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا، اور بچنا کیا ہے؟ کس چیز سے بچنا ہے؟ ناراضگی۔ تو ناراضگی والے پارٹ کے بیچ میں آپ کے پاس ڈھال ہونی چاہیے، اور آپ خود کدھر ہونی چاہیے؟ جہاں اللہ تعالیٰ جس سے پھر راضی ہوتے ہیں۔ ام، ابن عباس کہتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو شرک، کبائر اور فواحش سے بچتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے۔ تو کچھ پوائنٹ ایسے پتہ چلیں گے کہ متقی کیا نہیں کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ کیوں پتہ کرنا ہے اب ہمیں؟ کیونکہ ہمیں متقی بننا ہے، صحیح؟ ہدایت اسی کو ملے گی جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اپنے آپ کو ہمیں چیک کرنا ہے، کیا ہم شرک سے بچتے ہیں؟ کبائر گناہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے گناہ جن کے بارے میں، کبیرہ گناہ جو کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ سزا ہے۔ جس گناہ کی سزا ڈکلیئر کر دی گئی، بڑی بڑی سزائیں، وہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور حدیثوں سے بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کبیرہ گناہ کیا 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 ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بھی متقی شخص بچتا ہے۔ پھر فواحش یعنی کہ ایسے برے خواہشات، کھلی برائیاں جو ہیں ان سے بھی بچتا ہے۔ بے حیائی سے بھی بچتا ہے۔ بے حیائی، حیا تو ایمان کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے، آدھا حصہ ہے، جس سے جو ہے نا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور حیا ایسی چھوٹی چھوٹی چیز ہے، کسی بھی چیز میں کوئی بھی حیا کرے۔ سب سے حیادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سبحان اللہ۔ تو کسی بھی چیز میں حیا کرنا اس چیز کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں لڑکی ہو کوئی بات نہیں، کھل کے رہو، سب کے سامنے یہ کہو وہ کہو، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ ہنستے بھی ہیں اور خود بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں بچوں کو لے کے، اور کیسے کیسے لے کے، اور تھوڑے بڑے بچے ہیں تو ان کو نعوذ باللہ دوسری لڑکیوں کے سامنے کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو عام پیرنٹس، مسلمانوں کے گھر کی باتیں ہیں یہ سب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے والا بنا۔
ابن عباس کے بارے میں پتہ چلا، پھر فیروز آبادی شیخ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی قول کیا ہے، تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، آ، ہر اس چیز سے بچنا جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام۔ جتنے بھی فضول کام ہے، فضول کام سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کو کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو فالتو کے فضول کام کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ بھی آیا کہ متقی جو ہے وہ فضول کام نہیں کرتے پھرتا، اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے گول ہوتا ہے، اسے تفسیریں لکھنی ہوتی ہیں، اسے پڑھنا ہوتا ہے، اسے یاد کرنا ہوتا ہے، اسے لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اسے کسی کے گھر جا کے کوئی نیکی کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت ساری چیزوں سے رکنا ہوتا ہے اسے۔ تو تو ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام۔ اسی کو لے کے انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے سب کے قول نہیں لکھے ہیں، لیکن پوائنٹس انشاءاللہ آپ کو آگے ملیں گے۔ ہر نافرمانی کے کام بھی اور فضول چیزیں، فضول باتیں، فضول کام، یہ ساری چیزیں جو ہیں بیکار کے کام انسان کو نقصان دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقوی سے مراد لذتوں کو توڑنا، لذتوں کو چھوڑنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا۔ جس چیز میں کمفرٹ ہو، یہاں تک کہ صحابہ لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ جو آرام دہ کپڑے ان کے روز پہننے کے ہوتے تھے نا، ایک دن وہ کچھ ایسے چبھنے والے کپڑے بھی پہن، سبحان اللہ، ہم لوگوں کا وہ لیول نہیں ہے۔ آپ کہیں اچھا اس میں بھی تقویٰ ہے، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے؟ لیکن وہ کہتے تھے کہ کہیں ہمیں آرام دہ کپڑوں کی عادت ہی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کی تکلیف سمجھنے والے ہی نہ ہو، یعنی کہ بہت ایک ہائی جو کہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا، ایسے درجے کا جو ہے وہ تقویٰ ان کے اندر موجود تھا۔ تو وہ یہ کام جب اللہ کے سارے احکام مان لیتے تھے، تو وہ اس طرح کے بھی کاموں میں جو ہے وہ انوالو ہویا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی، یعنی کہ جو اللہ نے منع کیے ہیں ان کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور جو کچھ پتا بھی ہے تو بس ایسے ہی پتا ہے، اور کس بیس پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، سبھی تو کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اچھے سے جان لیں گے کہ میرے رب نے منع کیا ہے تو انشاءاللہ چھوٹے گا۔ تو پتہ چلا کہ لذتوں کو چھوڑنا، خواہشات کی مخالفت کرنا، جیسے کہ یہاں پہ تقویٰ، اوکے اس کو ایم کو ٹی کر دیجیے گا۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے پہلا کام ہم لوگوں نے کیا، ابھی جو پورے ڈیٹیل نہیں لکھ کے ہم نے صرف پوائنٹس لکھے ہیں، حرام کاموں سے بچنا اور فرائض کی ادائیگی، یہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر ابھی دوسرا پوائنٹ کیا ملا، لذتوں کو چھوڑنا اور خواہشات کی مخالفت کرنا۔ پھر اسی طرح اور ہمارے پاس ہے، جس چیز کو بہت دل چاہ رہا ہو نا، پھر اس کو اس کا اپوزٹ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اس چیز کی عادت نہ پڑ جائے کہ ہم اب ڈیلی اتنے یہی کرنا ہے، ایسے ہی روم میں رہنا ہے، ایسا ہی پہننا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور گناہ کے بھی بہت بڑے دل چہرے ہوتے ہیں، اس کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ آئے، بچ بچ کر زندگی گزارنا ہو۔ ابو ہریرہ سے کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے تقوی کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا، کیا تم کبھی ایسے راستے پر چلے جہاں بہت کانٹے دار یا خاردار ہو، کانٹے دار ہو جو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پھر تم کیسے چلتے ہو، کانٹے ہیں بہت جنگل سے، پہلے تو ایسے بہت راستے ہوا کرتے تھے نا، اب تو ہمارے پاس بہترین گاڑیاں، اور یہ ایسے راستوں پر بھی ہم نہیں چلتے ہیں جو مثالیں اتنی بہترین ہمیں سمجھ میں آئیں۔ تو اس آدمی نے کہا، اس نے تقویٰ پوچھا تھا، انہوں نے کہا ہاں، ہم کئی راستے ایسے گزرتے ہیں جہاں کانٹے دار پیڑ لگے ہوتے ہیں بہت سارے قریب قریب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب پھر تب تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کترا کے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ اس سے بچتے ہوئے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، یا اوپر سے اس کے اوپر سے پھاند کے نکل جاتے ہیں، یعنی اس میں ٹچ نہیں ہوتے ہیں، اس میں گھس نہیں جاتے ہیں جا کے کہ ہاں بھئی کانٹے بھی ہیں تو کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے، یہ جو بچ کے نکلنا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ ایسی چیزوں سے بچنا انسان کو جو انسان کو اندر آ، اپنے اندر ہی پھر ایک جہاد شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے بچنا۔ تو دل میں جو چیز کھٹک جائے، جو آپ کو ایسا لگے کہ پتہ نہیں اللہ کو یہ پسند ہوگا نہیں پسند ہوگا، ہمارا وہ ابھی تک تو وہ لیول ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لیول تک پہنچا دے۔ جو چیز ہمارے دل میں کھٹکے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے،
مشکوک چیزیں یعنی جو شک پیدا کرنے والی چیزیں ہوں ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، شبہات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، شک و شبہات کہ لوگ کہیں کہ سود تو منع ہے، اب لیکن اس طرح سے ہم لوگ خرید رہے ہیں، اب پتہ نہیں اس کے اندر سود ہے کہ نہیں ہے، جا کے ان سے سب سے معلوم کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز کو چھوڑ ہی دیا جائے جس میں آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ اللہ کو ناراض کرے گی کہ نہیں، ٹھیک؟ تو ہم جن کے بارے میں ہمیں ابھی تو بہت ہی ڈاؤن لیول ہے، جن بارے میں پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے چھوڑنے، تو وہ جو ہے وہ آپ پھر کیسے اس کو ہم اسی کو نہیں فالو کر رہے ہیں، تو جس میں شک اللہ کرے کہ ہم وہاں تک پہنچے۔ تو چوتھا پوائنٹ اس میں پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ تیسرا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے نور کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو اب جب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے فرما برداری والی زندگی، تو جو اللہ نے ہمیں نور دیا ہے قرآن، اس کے مطابق حدیث، اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا ہے۔ پھر ابھی پتہ چلا حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کہ بچ بچ کر زندگی گزارنا، اس سے یہ بھی تقویٰ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ مثال ہم نے اس سے پہلے بھی دی تھی، موبائل میں بھی وہ نامحرم کے اوپر نظر نہیں ڈالتے ہیں، موبائل میں بھی کوئی ایسی ویڈیو چل رہی ہو جس کے میں گانے بج رہے ہوں پیچھے، تو وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو کتنا یہ بچ بچ کر ہی ہوا نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں اب ہم نے تھوڑی کرا، ہم تو کھانے کی ویڈیو نکال کے دیکھنا چاہ رہے تھے، اب دیکھو اب ہم نے تھوڑی کرا، ہم تو اس بس میں، اس گاڑی میں، اس ٹیکسی میں آ کے بیٹھے ہیں، یا ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ لوگ بجا رہے ہیں تو ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے، ہم بھی بیٹھے ہوئے نہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سے بچ جائیں، ہٹ جائیں۔ پانچویں پوائنٹ پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اسی طرح سے پھر ہم حدیث بھی سیکھیں، اور اس کے اوپر پھر قرآن کی آپ دیکھیں گی کہ چیزیں جب آپ سمجھنے کے لیے کتنی ابھی اتنے دنوں میں ہم لوگوں نے حدیثیں پڑھ ڈالی نا، تو بہت ساری حدیثوں کی بھی پھر ہمیں ضرورت پڑے گی۔ چلے تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں گے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے۔ یہ پوائنٹ لکھیں کہ اگر آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ تو دیکھیں آپ، اگر ہم لوگ لسٹ بنائیں اور کرنے کے کام نکالیں تو دسیوں کام ہے، اسی لیے تو انسان، تفسیر والا انسان جو ہے وہ بڑا اپنے آپ میں خوش مطمئن، اور اس کے پاس بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب وہ قرآن جان رہا ہوتا ہے تو بڑے ہی کرنے کے کام ہوتے ہیں اس کے پاس۔ تو اللہ کو کیا کیا پسند ہے، یہ پوائنٹ انشاءاللہ آپ کوشش کر کے کہیں سے نکالیں، اور پتہ کرنا ہے کیا پسند نہیں ہے۔ تو پھر میرے اندر ایک جو جب انسان کو یہ کیوریوسٹی اٹھ جائے گی تو پھر ایک طلب ہوگی، اور پھر وہ علم حاصل کرے گا۔ اب دیکھیں آپ کو شوق ہے نا کہ میں آگے تک پڑھوں گی، میں جانوں گی، میں حدیث کا بھی کورس ہوگا تو میں اس کو بھی جانوں گی، تو ایک علم حاصل کرنے کی پھر خواہش ہمارے اندر اٹھ جاتی ہے۔ پھر علم جب حاصل کریں گے، جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ کے احکامات ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گے، اور جب ہمیں سمجھ میں آنے لگیں گے تو اس کے اوپر عمل کرنے کا بھی ہمارا دل چاہے گا، اور پھر ساری کی ساری رکاوٹیں اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ انفال کی آیت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو کیا ہوگا؟ تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل کو میں فرق کر دے گا۔ یجعل لکم فرقانا، فرقان میں نے فرق کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ فرق بالکل کلیئر دکھا دیں گے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم اللہ کا ڈر اختیار کریں گے تو کیا فائدہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرق ہمارے سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو فرق کرنے کی قوت پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، فرقان پیدا کر دیں گے، یعنی فرق پیدا کر دیں گے، تو تمہیں خود سمجھ میں آنے لگے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر مومنین نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ کن کے لیے ہے تقوی؟ ہدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ہدی للمتقین، یعنی جو ایمان کے بعد کا اگلا لیول ہے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں تبھی تو اس کے بعد ہمارا پھر یہ دوسرے اسٹیپ شروع ہوتے ہیں۔ تو ہمیں متقی لوگوں کے لیے قرآن میں عملی اور علمی دونوں طرح کی ہدایتیں ہیں۔ یہ پوائنٹ پیچھے جو گزرا تھا، یہ کہ ایمان کے بعد تقویٰ آتا ہے، اور پھر جب آپ متقی بن جائیں گے تو
تو آپ کو علم بھی حاصل کرنے کا شوق اٹھے گا اور پھر اللہ کی طرف سے عمل کی بھی جو ہے وہ توفیق مل جائے گی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کیا کیا پتہ چلا؟ یہ کتاب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک گائیڈنس بک ہے، اور پرہیزگاروں کو ہی شرط لگی ہوئی ہے اس میں، کس کو ملے گی پرہیزگاری، کس کو ہی گائیڈنس ملنے والی ہے، شرط لگی ہوئی ہے کس کو ملے گی۔ شرط کا مطلب ہوتا ہے کنڈیشن اس میں بتا دی گئی ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اللہ کا ڈر حاصل کرو اور پھر ہدایت لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھی تھی، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جو اسے پکڑے رہے گا پھر وہ اس کو ہی، وہ راستے سے نہیں بھٹکے گا، تو وہ گائیڈنس پہ ہی رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، ٹھیک، اللہ کی جو کتاب ہے وہ ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے علم کے اعتبار سے بھی سورۃ الفاتحہ میں بھی لاسٹ میں اور اس کے حساب سے بھی دیکھا تھا کہ کون کون گمراہ ہونے والے ہیں، تو علم کا بھی بڑا حصہ ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ آپ رسی پکڑی، 1 سال تک پڑھنا شروع کیا سورہ بقرہ کے آدھے کے بیچ میں، یا آدھا تو پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، یہ ایک وہ رسی ہے جس کو آپ کو مرتے دم تک اب شروع کر لیا ہے۔ پورا قرآن ختم ہونے کے بعد اس میں دوسرے سٹیپس آئیں گے کہ آپ اس میں سے چلیں، ہم لوگ یہ نکالنے والے ہیں قرآن کو، اب اس طرح سے پڑھنے والے ہیں، اب اس کے اندر سے بہترین بہترین کام ہے۔ پہلا کام تو ختم کریں، پھر بیٹھ نہیں جانا کہ نہیں میں تو بڑی عالم بن گئی، اب مجھے تو اچھا خاصے عمل بھی آ گئے ہیں، اب میں اتنا ہی کر لوں کافی ہے، نہیں، کبھی بھی نہیں انشاءاللہ چھوڑیں گے، کیونکہ اسی کو پالش ہوتے ہوتے آگے بڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے، یعنی فرشتہ، اور میں اسے قبول کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ کو اللہ پاس جانا ہے یا یہاں رہنا، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو وہی انہوں نے کہا کہ میں اسے قبول کر لوں، یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں اور میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، پھر تم اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور اللہ نے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ کتاب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا کہ اللہ کی کتاب کو بہترین طریقے سے تھامے رہنا۔ صحابہ کو خوب رغبت دلائی کہ قرآن کے بارے میں، کہ اس کو بہت اچھے سے پڑھتے پڑھاتے رہنا، دوسروں کو بھی سکھانا اور خود بھی پڑھنا۔ تو یہاں فرمایا کہ جو میرے اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بھی تم اچھے سے رہنا۔ اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یاد دلایا، یہ کام کرنے کے لیے بھی حسن سلوک کرنا یہ کہا تھا۔ پھر قرآن مجید گمراہی سے بچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے بہترین، ایسی چیزوں سے بچنا۔ 6 پوائنٹ کیا ہے؟ تو 5 پوائنٹ میں ہم لوگوں کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ پھر 6 پوائنٹ، ایسی چیزوں سے بچنا جن سے عام طور پر بچا نہ جاتا۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو کہ پتہ چلا کہ فضول کے کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی سب جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور روز آدھا گھنٹہ ہم لوگ چائے پہ بیٹھتے ہیں، سارے وہاں گپ شپ ہوتی ہے، اب تمہیں کیا تکلیف ہے، 1 گھنٹہ آ کے بیٹھ جایا کرو، سارے لوگ محلے کے جمع ہوتے ہیں، یہ ہے۔ تو جب اگر کوئی اس میں کوئی ایسی آپ کی دینی کام، اور آپ جا کے اگر جمع ہو نا، ایک آدھ بار ہو جائے تو بات اور ہوتی ہے، لیکن تو یہ آپ کہیں کہ اس میں کوئی گناہ کا کام ہے، سب بیٹھ کے وہاں کر رہے ہیں، کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی بے پردگی بھی کی ہو جاتی ہے، کبھی آپ دیکھیں کہ غیبتیں بھی ہو جا رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ کبھی اللہ کرے کہ ایسی مجلسیں ہوں کہ سب بیٹھتے ہوں تو بہترین، اگر نیک ساتھی آپ کے ملے ہوئے ہوں تو کوئی نہ کوئی ایک حدیث، کوئی ایسی سی بات اگر آپ کی ہوتی ہے تو بہترین بات ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا جن سے عام طور پر بچا نہ جاتا ہو، تو تقوی کی یہ بھی علامت ہے کہ عام چیزوں کو، چھوٹی بیکار چیزوں کو بھی، جو فضول بات آئی تھی نا، یہ 6 پوائنٹ وہ لکھا ہوا ہے کہ فضول باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس میں کوئی نہ نقصان ہو نہ فائدہ ہو، ایسے کام کو بھی چھوڑنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ پھر شرک اور کبائر سے بچنا، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ دل میں کھٹک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔
شک والی چیزوں کو، کھٹک پیدا کرنے کے بعد شک کے بھی لکھ لیجیے وہاں پہ، شک والی چیزوں کو ترک کر دینا، ترک کرنا چھوڑ دینا، ترک مانے چھوڑنا، ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جسے جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام، شبہات سے بھی بچنا، یہ بھی ہم لوگوں نے ابھی تک الحمدللہ پڑھ لیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا، اس کو کوئی نہ جو ہے ہدایت جو پہ جو چلے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی یشقا، کوئی مصیبت آئے گی اس کے اوپر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر تقویٰ لانا ہوگا، طلب پیدا کرنی ہوگی، اور جب تقویٰ آئے گا تو ہدایت بھی مل ہی جائے گی۔ تو سب سے پہلا کام ہدایت، ابھی تک ہم اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کر رہے تھے، آج کیا کرنا ہے؟ یا رب تقویٰ، یا رب تقویٰ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا ساتھ بھی ملے گا، جو تقویٰ ہو جائے گا متقین ہو جائے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کی ولایت یعنی دوستی بھی ملے گی، کیونکہ اللہ متقیوں کا دوست ہوتا ہے، صحیح؟ قرآن کی آیتیں ہیں، گناہوں کی معافی بھی ملے گی، پھر متقی ہیں ان کے گناہوں کی معافی بھی مل جائے گی، اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، معاملات میں بھی انسان یعنی آسانیاں ہوں گی معاملات میں، اس کے جو بھی اس کا کرنے کے کام ہے، خوف اور غم سے نجات مل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ متقیوں کی فضیلت کے اندر آتا ہے الحمدللہ، کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہے، جو صرف یہاں پہ پوائنٹ میں ہم لوگوں نے جو ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں، کہ مشکلات سے نجات، راستہ بھی نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا، جو ابھی اوپر ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، صحیح، کہ اخرج لو، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مخرجہ، راستہ نکال دیتے ہیں، پھر آخرت میں بھی نجات ہوگی، جنت میں داخلہ بھی ملے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو متقی ہوتے ہیں ان کے لیے حدیث اور قرآن سے ثابت ہیں۔ یہ پوائنٹ یہاں پہ نہیں لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو دوبارہ سن لیں۔ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، کیونکہ اہل اللہ اہم جو کہلاتے ہیں، پھر اللہ کی محبت بھی متقینوں کو ملتی ہے، حدیث اور قرآن سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، اللہ کی دوستی، یہ بھی ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ متقیوں کے دوست ہے وہ، گناہوں کی معافی ملتی ہے متقی ہونے سے، اعمال قبول ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا ڈر رہے تو ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے میٹرز ہیں اس میں آسانیاں ہوتی ہیں، خوف اور غم سے نجات ملتا ہے، مشکلات سے نجات ملتی ہے، راستے بھی کھل جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی نجات ملے گی، جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو اے اللہ، اللہم انی، بے شک میں، اسألوکا، اس میں سین حمزہ لام جو ہے وہ سؤال معنی ہوتا ہے سوال کرنا، اور کاف آپ پڑھ چکی ہیں، آپ سے، اے اللہ میں تم سے سوال کرتی ہوں، تو یہاں پہ ہم کہیں گے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کس کا؟ الہدا، ہدایت کا، والتقا، اور تقوی کا، والعفاف والغنی، اور عفاف پاک دامنی، اور غنا بے نیازی۔ غنا کہتے ہیں غنی کون ہوتا ہے؟ جو جسے کسی، غنی وہ ہوتا ہے جو رچ ہوتا ہے، صحیح، عام طور پر غنی کا مطلب رچ ہوتا ہے، تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی میرے پاس پیسے کم پڑ رہے ہیں تو لاؤ ہم ان کے پاس جا کے مانگ لیں، میرے پاس یہ چیزیں کم پڑی تو لاؤ ہم ان کے پاس جا کے مانگ لیں، میرے پاس جو ہے وہ کھانا کم پڑ رہا ہے، تو کوئی بھی چیز میں کمی نہیں ہوتی ہے، جتنا اسے چاہیے وہ ہوتا ہے غنی۔ تو ہم غنا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کتنی یہ چار الفاظ جو ہیں، ہدا، تقا، عفاف اور غنا، بہترین دعا ہے، اور چھوٹا جان سمجھ کے اس کو پڑھیں گی تو بہترین دعا ہے۔ تو اللہ یہ یاد کر لیں، انشاءاللہ لکھ کے رکھیں، یاد کر لیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پھر دوسری، یہ بڑی دعا تھی لیکن اس میں یہاں پہ بھی اتنی لکھی ہے، اللہم آتی نفسی، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ آتی، عطا کر، نفسی، میرے نفس کو، یا لگا ہوا اس میں، یا آپ لوگوں نے سیکھا ہے نا، اگر یا لگا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے میری نفس، میری جان کو کیا؟ تقواہا، اس کا تقوی، نفس کی طرف اشارہ ہے ہاں کہہ کے، تو اس کا تقوی عطا کر دیجئے، وزکیہا انت خیر من زکاہا،
تزکیہ سے بنا ہوا ورڈ ہے، پاکیزگی سے، زکیہ، کہ اسے پاک بنا دے، انت خیر، آپ ہی سب سے اچھے ہیں پاکیزہ بنانے والوں میں سے، کہ آپ ہی اسے پاک کر سکتے ہیں، انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے، کس کے، میری جان کے، آپ ہی اس کے ولی ہیں، دوست ہیں، کارساز ہیں، مولا ہیں، یہ ساری میننگ آئے گی، اس کے میننگ دوست ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس تھوڑا سا اور فاسٹ کر لیتے ہیں، ہم نے سوچا تھا اس کو ختم کر کے دوسری دو آیتیں بھی لیں گے، لیکن یہ پہلی بار گزر رہا ہے، تقوی کے بارے میں اتنا دیکھنا پڑا، دوسری ابھی آگے جب ہم لوگ فاسٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو لرننگ بھی فاسٹ کرنی پڑے گی، تو تیار رہیں انشاءاللہ۔ ابھی ڈیفینیشنس اچھے سے لکھیں، یاد کریں۔ تقوی کا آپ کو کیا پتہ چلا؟ تقوی کے بارے میں پتہ چلا کہ اتقاء سے بنا ہوا ہے، اور تقوی وہ ہے جو شرعی، پھر آپ کو ورڈ کی میننگ پتہ چلی، پھر شرعی میننگ، یعنی کہ ہمیں پھر دین میں پھر تقوی سے کیا مراد ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کی تکمیل کرتا ہے اور اس کے منع کری ہوئی چیزوں کو، تو ہم نے بتایا تھا دو پارٹ ہوتے ہیں نا، کہ جب اس سے رکتا ہے تو اس پہ ہوتا ہے، تو منع کری چیزوں سے بچ کر اپنے اور عذاب کے درمیان میں ایک رکاوٹ پیدا کر لینا تقوی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد جو ہے وہ متقیوں کی صفات شروع ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ نیکسٹ کلاس میں بھی ہمارے پاس رہتے ہیں 5-7 منٹ، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو نیکسٹ کلاس میں جلدی جلدی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے۔ پہلی صفات بتائے گی الذین، اپنی جو آپ کی ٹرانسلیشن والی بک ورک شیٹ جو رہتی ہے نا، اس کو ہمیشہ کھول کے پاس میں رکھا کریں، جیسے ٹرانسلیشن کا کوئی بھی ذکر ہو تو یا آپ کو آیت دیکھنی ہو اس میں دیکھا کریں۔ الذین، ہم لوگوں نے بات کی تھی وہ لوگ جنہوں نے، یا پلورل میں آتا ہے، تو ابھی یہ کنیکٹنگ ناؤن رہتا ہے پیچھے سے، تو وہ لوگ جو، تو کون لوگ؟ جن کی متقین کے بارے میں بتایا گیا تھا نا، انہی کے آگے یہ کنٹینیوشن ہے، یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، تو یہ ساری صفاتیں ہیں، آپ چیک کریں کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ تو اس میں پھر اب ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ متقین کی پہچان کی پہلی صفت، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک، جو چیز ہم لوگوں نے دیکھی نہیں ہے آنکھ سے، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے، تو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا، تو وہ چیز اللہ، اب آپ کہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ جب کوئی چیز دکھ ہی نہیں رہی ہے تو ایسے تو کوئی بھی آ کے کچھ بھی بتا دے اور ہم اس کے اوپر ایمان لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی ساری نشانیاں بنائی ہیں، دکھائی ہیں، تو جس میں ہمارے اپنے اندر ہی جو ہے وہ کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی، تو وہ چیز پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کلیئر کر دی، جو ایسی ایسی چیزیں سائنس آج تک نہ ڈھونڈ سکا، صحیح۔ تو اس میں پہلی صفات کیا ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان رکھنا کیا ہے؟ ایمان کے انشاءاللہ ڈیفینیشن ہم لوگ دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں، کہ تصدیق کرنا یعنی سچ ماننا کسی چیز کو، اور اقرار بھی کرنا، زبان سے بھی کرنا پڑتا ہے اور دل سے بھی۔ جب ہم کسی چیز کو سچا مانیں گے تو ہمارے دل سے ہم اس کو سچا مانیں گے، پھر اس کا اقرار کرنا، یہ آتا ہے ایمان کی میننگ۔ شرعی معنی پھر کیا آئیں گے؟ کہ دل میں یقین رکھنا، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، اور باڈی پارٹ کے ساتھ عمل کرنا، تو 3 کام آتے ہیں۔ ایمان کی کوئی ڈیفینیشن پوچھے، دل میں یقین، زبان سے اقرار، تبھی تو آپ دیکھیں جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو زبان سے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ ایمان میں کلمہ پڑھ کر داخل ہوتے ہیں۔ خالی آپ مان لیا میں نے کہ یہ آپ بس اللہ تعالیٰ ایک ہے، اتنا کافی نہیں ہوتا ہے، زبان سے پڑھوایا جاتا ہے، تو کیا ہے کہ دل میں یقین رکھنا، اور مسلمان ہونے کے لیے جو جو پوائنٹس آپ کے ہیں،
اور اس سے پھر آپ کو یاد رہے گا، دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء سے عمل کر دینا، یعنی باڈی پارٹ سے پھر آپ کو اس باڈی پارٹ کیوں یہاں پہ ورڈ آیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کافی ہے، اب ہم نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انف ہے ایمان، اب آپ ایمان والے ہو گئے؟ نہیں، اس کی شرعی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، یعنی کہ ہاتھ پیر سے بھی دکھانا پڑے گا کہ آپ ایمان لائے ہیں۔ جیسے کہ ہم وہ مثال دے رہے تھے نا کہ پانی بھرنے والا ہے یا بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، تو پھر ہم بیٹھے رہیں گے، اس کا مطلب کہ ہم ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم نے سچ ہی نہیں مانا اس بات کو، تصدیق ہی نہیں کی ہے، اقرار ہی نہیں کیا نا کہ پانی بھرنے والا ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے کر لیا ہوتا، اس کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہوئے ہوتے، تو ہمارے باڈی پارٹس بھی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو ہم ایمان والے کتنے ہیں، ہم کتنے عمل کرنے والے ہیں، یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنی ایمان والے ہیں۔ تو دل نہیں بھی چاہ رہا ہو، جیسا مشکل پریشانی جیسے بھی آج چیزیں آ رہی ہوں، ہمیں کوشش کر کے اس کے اوپر یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہوں۔ تو کسی چیز کے بارے میں جب بالکل ٹھوس عقیدہ ہو ہمارا، اس کو پھر ہم ایمان کہتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو شروع کرنا ہے، اور پھر صرف صفاتیں ہیں، یہ آیتیں جلدی ہو جائیں گی، اور پھر کافر کے بارے میں شروع ہونا۔ تو متقیوں کی صفات آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بتائی ہے، اس کو آپ انشاءاللہ ٹرانسلیشن سے ہی چیک کر کے دیکھیے گا کہ کن کن چیزوں پر ہمیں، نماز بھی اس میں آ گئی، نماز کے اوپر بھی بہت سارا فوکس کرنا ہے، خالی فرض پڑھ کے اور کیسے کیسے، یا بہت تیز ہے، نماز کا رکن ہے ایک، رکن کیا ہوتا ہے، اگر رکن نہ ہو تو پھر وہ چیز ڈھا جاتی ہے، یعنی بیس، پلرز۔ تو رکن میں اطمینان آتا ہے، نماز کے رکن میں، لیکن اگر کوئی جلدی جلدی رکو سے اٹھا، فوراً سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا، سجدے میں چلا گیا، پہلے سجدے سے اٹھا بھی نہیں کہ سر اونچا ہوا ہی تھا، پھر سے سجدے میں چلا گیا، تو جو بیچ میں آپ نے ایک اپنے پوائنٹ پہ پہنچ کے، اور ایک سیکنڈ لگے آپ کو اطمینان ہو وہاں پہ، ہر پارٹ پر اطمینان دینا ہے۔ تو اگر اطمینان نہیں ہے تو یہ ایک رکن ہے نماز کا، نماز ہماری نہیں، ایک یہ والی حدیث معلوم ہے نا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہوئی تمہاری نماز، پھر سے پڑھو، اس میں پھر سے پڑھ کے آیا، پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہوئی تمہاری نماز، تو وہ یہی کر رہا تھا، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے جا رہے تھے کہ نہیں ہوئی، پھر اس نے کہا آپ بتا دے کہ کیا کمی آئی ہوئی ہے، میں جو ہے نا اس کو پھر صحیح کر لوں گا۔ جب اس نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فاسٹ نماز تو ہم ڈیلی کرنے والی چیز ہے، یہ 5 بار کرنے والی چیز ہے، ہم کبھی بھی شیطان کے اس میں آ جاتے ہیں، تو اپنی نماز کو بہت زیادہ چیک کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو ہمارا پہلا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد سیکنڈ پھر صفات کیا ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز اچھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر رزق کے بارے میں بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو ملی ہوئی ہے وہ رزق ہوتی ہے، اور آم، اس کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرتے ہیں۔ تو جو آپ لکھ پا رہے ہیں نوٹس، تو آپ اچھے نوٹس دوسروں کو دیجیے، ہر ایک کو نوٹس لکھنے نہیں آ رہے ہیں، آپ آپ اچھے سے بول پا رہی ہیں، تو آپ ٹائم دے پا رہی ہیں، یہ آپ کا رزق ہے اللہ کی طرف سے، کہ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے۔ تو آپ چاہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رزق خالی پیسہ ہے، کھانا پینا ہے، مال ہے، تو سبھی کچھ رزق ہے، علم بھی رزق ہے، اللہ نے ہمیں رزق یہ دیا ہے، تو ہی جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے خوب دعا کریں کہ یہ رزق ہمارا بند نہ ہو کلاسز کا، تو اللہ تعالیٰ اگر چلائیں گے تو چلتا رہے گا، آپ کا رزق آپ کو ملتا رہے گا۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو بھی ان کو رزق ملا ہے اس میں سے وہ نفقہ ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ چلیں کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں ابھی تک کا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے۔ آپ لوگ کے پریکٹس کلاس یا وہ کلاسز کیسے جا رہے ہیں؟ بہت اچھے جا رہے ہیں میم۔ چلیں وہاں سے لرننگ پارٹ آپ کا، اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی اچھی آپ ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن یاد کریں گی، اتنی اچھی آپ کو تفسیر آئے گی۔ تو روز ریویژن رکھیں ورڈ ٹو ورڈ اور ٹرانسلیشن کا، ایگزام میں ٹیسٹ میں بھی موسٹلی اسی میں سے ہی کوشچن آتے ہیں، تفسیر میں سے کم آتے ہیں، یعنی کہ آپ کی سمجھ والے جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشچنس جو ہیں وہ ہمارے اس کے ہوتے ہیں۔
ٹرانسلیشن کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ٹرانسلیشن یاد آ رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ سے پوچھیں کہ آیت نمبر 3 میں متقی کی کون کون سی صفات بتائی گئی تو آپ کو دکھ جائے گا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. صحیح. اوکے چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حافظ سے قوی کر دے, ہماری بیٹھنے کو برکت والا بنائے, جلدی جلدی ہمارے کام ہو جائے کریں, جو ضروری پوائنٹ ہیں وہی لکھا کریں, ہماری رائٹنگ فاسٹ ہو, ہمارا لکھنا پڑھنا سب اللہ تعالیٰ آسان کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.